بھارت کے فرعون۔ گاڑی جلندھر کے ریلوے اسٹیشن سے آگے نکل آئی تھی۔ اب امرتسر کا اسٹیشن آ رہا تھا۔ مجھے امرتسر کے اسٹیشن پر ہی اترنا تھا۔ جس ڈبے میں بیٹھا تھا وہ ہندو سکھ مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ 3rd کلاس کا ڈبہ تھا۔ سب مسافر اپنی کی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ صرف ایک مسافر اس ڈبے میں ایسا تھا جو تھوڑی دیر بعد مجھے گور کر دیکھ لیتا تھا۔ یہ آدمی سکھ نہیں تھا۔ اگر سکھ نہیں تھا تو ظاہر ہے ہندو ہوگا، کیونکہ پاکستان بن جانے کے بعد مشرقی پنجاب میں ایک بھی مسلمان نہیں رہا تھا۔ اس آدمی کی عمر 50-55 کے قریب ہوگی۔ سر کے بال سفید ہو رہے تھے، آنکھوں پر موٹے شیشے کی اینک لگی تھی۔ کھدر کا میلا سا تنگ پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ کھدر کے کرتے کے اوپر صدری پہن رکھی تھی۔ صدری کے اوپر کی جیب کے ساتھ انڈین پین لگا تھا۔ عملی جیب میں رکھی پاکٹ بک کا اوپر والا حصہ صرف نظر آ رہا تھا۔ یہ ہندو یقین انڈیا کی خفیہ پولیس یعنی CID کا آدمی تھا۔ شاید وہ دلی سے ٹرین میں میرا پیچھا کر رہا تھا، کیونکہ مجھے یاد ہے جب جلندھر کے اسٹیشن پر گاڑی رکی تھی تو میں پلیٹ فارم والی کھڑکی میں سے سر باہر نکال دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی کو میں نے ٹرین کے ایک ڈبے سے نکل کر اپنے ڈبے کی طرف آتے دیکھا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ دلی سے میرا پیچھے لگا ہوا تھا۔ میرے پاس باقاعدہ پاکستان کا پاسپورٹ تھا اور اس پر ویزا بھی لگا ہوا تھا، مگر ویزا صرف دلی شہر کا لگا ہوا تھا۔ میں دلی شہر سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے قانون سیکھنے کی دلی سے شہر سے ٹرین میں سوار ہو کر امرتسر کی طرف چل پڑا تھا۔ آخر میں نے یہ قانون سیکھنی کیوں کی تھی؟ اس کا جواب میری زندگی کی وہ حیرت انگیز جذبہ حب الوطنی، قومی حمیت اور جذبہ غیرت میں ڈوبی ہوئی کچھ کچی داستان ہے جو میں آپ کو سنانے چلا ہوں۔ یہ زمانہ پاک بھارت جنگ 65 سے 1 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ مشرقی پنجاب میں خالصتان کی تحریک کی وجہ سے بھارت کی حکومت نے پنجاب کے شہروں کا ویزا دینا بند کر رکھا تھا، چنانچہ میں دلی شہر کا ویزا لگوا لیا۔ وجہ دلی شہر کی درگاہوں اور تاریخی مقامات کی سیر و سیاحت لکھی۔ دلی میں میرے والد صاحب کے ایک دوست مگر مشینوں کی مرمت کا کام کرتے تھے۔ میں سیدھا ان کے پاس پہنچا۔ بھارتی بارڈر کی چیک پوسٹ والوں کو میں نے والد کے اس دوست کا نام اور ایڈریس غلط لکھوایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں دلی کی سیر سیاحت کے لیے بھارت میں داخل نہیں ہوا تھا۔ میرا ایک خاص مشن تھا اور مجھے دلی سے بغیر ویزے کے امرتسر جانا تھا، اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مجھے کتنے دن کتنے مہینے غیر قانونی طور پر انڈیا میں رہنا ہوگا۔ میرا مشن ایک مقدس مشن تھا۔ یہ مشن کیا تھا یہ آپ کو آگے چل کر خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتا تھا میرے وقت مقررہ پر بھارت سے واپس پاکستان نہ جانے کی صورت میں پولیس میرے والد کے دوست کو گرفتار کرے یا اسے تنگ کرے۔ میرے والد صاحب کے اس دوست کا نام ظہیر الدین تھا اور چاندنی چوک میں اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ یہاں وہ سلائی مشینوں کی مرمت کا کام کرتا تھا۔ اس کو میں نے بالکل نہ بتایا کہ میں اصل میں اس مشن کو لے کر بھارت آیا ہوں۔ اسے جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس شریف آدمی کے پاس میں 2 دن رہا اور پنجاب اور انڈیا کے بارے میں کافی معلومات حاصل کرتا رہا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے امرتسر، مجیٹ، ویر کا بٹالہ، گرداسپور اور پتھو نگل کے سوا انڈیا کا کوئی علاقہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت میری عمر کوئی 12-13 سال کی ہوگی اور میں مجیٹ کے ایک ہائی اسکول والے میں پڑھ رہا تھا۔ میری والدہ کی وفات ہو چکی تھی۔ میری صرف ایک چھوٹی بہن تھی۔ والد صاحب نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ انہوں نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو پڑھا لکھا کر لائق بنانا اور ہمیں آپ کے ساتھ ساتھ والدہ کی بھی شفقت عطا کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ جب پاکستان بن گیا اور مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا تو ہم بھی ایک قافلے میں شامل ہو کر نکل پڑے۔ پاکستان پہنچنے سے پہلے ہم پر کیا بیتی، یہ میری کچی داستان کی اصل بنیاد ہے، جو میں آپ کو ذرا آگے چل کر بتاؤں گا۔ ابھی میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان آنے کے بعد میں دوبارہ کبھی انڈیا نہیں گیا تھا۔ اب میں واپس اپنے والد صاحب کے دوست ظہیر الدین کے پاس آتا ہوں، جس سے میں نے ریل گاڑی کے اوقات وغیرہ کے معلوم میں ضروری معلومات حاصل کی۔ میرے پاس اتنی انڈین کرنسی تھی جتنی کرنسی کی قانونی طور پر مجھے اجازت تھی۔ میرا مشن ایسا تھا کہ مجھے دلی سے نکلنے کے بعد
اپنی تمام ضروریات جائز و ناجائز طریقوں سے خود ہی پوری کرنی تھی۔ اس وقت میں چونکہ 36 سال کا صحت مند بھرپور جوان تھا۔ میں نے جان بوجھ کر شلوار قمیض نہیں پہنی تھی کیونکہ یہ اس زمانے میں بھی مسلمانوں کا لباس سمجھا جاتا تھا، اگرچہ ابھی یہ ہمارا قومی لباس نہیں بنا تھا۔ میں لاہور سے ہی پرانی مگر مضبوط کپڑے کی بنی ہوئی ولایتی جینز ٹائپ کی پتلون اور اسی رنگ کی خیالی سی جیکٹ پہن کر چلا تھا، پاؤں میں جو جوگر شوز پہن لیے تھے۔ دلی میں آ کر میں نے دیکھا کہ وہاں بھی نوجوانوں میں اس قسم کا ہی لباس بڑا مقبول تھا۔ اس لباس سے یہ بالکل نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا ہندو ہے۔ ظہیر الدین کے گھر میں 2 دن رہنے کے بعد میں نے ایک روز انہیں کہا کہ میں جامعہ مسجد دیکھنے جا رہا ہوں۔ وہاں سے میں سیدھا دلی کے ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ میں نے پہلے سے معلوم کر لیا تھا کہ امرتسر جلندھر کی طرف گاڑی کس وقت چلتی ہے۔ میں نے اسٹیشن پر امرتسر کا ٹکٹ لیا اور پلیٹ فارم پر آ کر بیٹھ گیا۔ جب گاڑی پلیٹ فارم پر لگی تو میں نے بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ 3rd کلاس کے کونے کے ڈبے میں بیٹھ گیا۔ یہ موسم ایسا تھا جس کو ہمارے پنجاب میں خوش بہار کا موسم کہتے ہیں، یعنی مارچ کے مہینے کا موسم۔ 1-2 بارشیں بھی ہو گئی تھیں جس سے موسم میں خنکی آ گئی تھی۔ دلی میں بھی موسم خوشگوار تھا۔ گاڑی امرتسر کی طرف چل پڑی۔ دلی کے بارے میں نے سنا بھی تھا اور اسکول کی کتابوں میں پڑھا بھی تھا کہ وہاں مسلمان بادشاہوں نے کئی سال تک حکومت کی ہے اور وہاں مسلمانوں کی بڑی یادگار عمارتیں، محلے اور قلعے ہیں، مگر میں نے سوائے جامعہ مسجد کے اور کچھ نہ دیکھا۔ میرا مشن ایسا تھا کہ میرا دھیان اپنے آباء و اجداد کی تاریخی عمارتوں کی طرف جا ہی نہیں سکتا تھا۔ جامعہ مسجد میں بھی میں ایک دن نماز پڑھنے چلا گیا تھا۔ میں کوئی نمازی پرہیزگار نوجوان نہیں تھا۔ پاکستان میں کبھی کبھار ہی نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ مجھے نماز پڑھنی آتی بھی نہیں تھی، مگر دلی کی جامعہ مسجد میں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے مشن کی کامیابی کے لیے ضرور دعا مانگنا چاہتا تھا۔ جب وہاں گیا تو نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ نمازی پہلے سے موجود تھے۔ میں بھی وضو کر کے ان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ نماز کے بعد ہاتھ پھیلا کر آنکھیں بند کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ وہ مجھے میرے مشن میں کامیاب کرے اور مجھے اتنی توفیق دے کہ میں اپنے مرحوم باپ کی روح کو سکون پہنچا سکوں۔ میں جامعہ مسجد کی عظمت اور شان و شوکت دیکھ کر حیران ضرور ہوا تھا اور سوچنے لگا تھا کہ اتنی عظیمت شان مسجد بنانے والے مسلمان اسے ہندوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کیوں چلے گئے، کیونکہ میں نے دلی میں دیکھا تھا کہ مسلمانوں کی حالت ہندوؤں کے مقابلے میں اتنی اچھی نہیں تھی۔ گاڑی امرتسر کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔ ایکسپریس ٹرین تھی، اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا۔ اس کی رفتار کافی تیز تھی اور وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیشن چھوڑتی جا رہی تھی۔ پاکستانی پاسپورٹ میری جیب میں تھا اور اس پر صرف دلی کا ویزا لگا ہوا تھا۔ اگر پولیس کا کوئی آدمی میری چیکنگ کرتا تو مجھے گرفتار کر سکتا تھا، کیونکہ میں ویزے کے بغیر مشرقی پنجاب کے شہروں کی طرف جا رہا تھا۔ کئی بڑے شہروں کے اسٹیشن آئے، گاڑی وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکتی اور پھر آگے روانہ ہو جاتی۔ اس طرح سفر طے کرتے کرتے گاڑی پنجاب میں داخل ہو گئی۔ لدھیانہ آیا اور گزر گیا، پھر جلندھر کے اسٹیشن پر گاڑی رکی۔ مجھے دلی سے چلتے وقت ہی اس بات کا دھڑکا لگا تھا کہ کہیں کوئی خفیہ پولیس کا آدمی میرے پیچھے نہ لگا ہو۔ جلندھر سکھوں کا شہر تھا۔ پلیٹ فارم پر تقریباً سبھی سکھ ہی سکھ نظر آئے۔ میں کھڑکی کے ساتھ باہر بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک ادھیڑ عمر ہندو کو دیکھا کہ پچھلے کسی ڈبے سے نکلا اور ہمارے ڈبے میں داخل ہو گیا۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا، لیکن جب گاڑی چلی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ میری طرف تھوڑی دیر بعد گھور کر دیکھ لیتا ہے۔ یہ وہی ہندو تھا جو اب بھی میرے ڈبے میں دوسرے مسافروں کے ساتھ کونے میں بیٹھا کسی وقت مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگتا تھا، اور جس کا ذکر میں اپنی داستان کے شروع میں کر چکا ہوں۔ جب میرے دل میں خیال پختہ ہو گیا کہ یہ شخص ضرور خفیہ پولیس کا آدمی ہے، تو پہلے رد عمل مجھ پر یہ ہوا کہ میرے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں پاکستان میں نہیں تھا، اپنے ملک میں نہیں تھا، بلکہ دشمن ملک میں تھا، ہندوؤں کے ملک میں تھا، جہاں کے مسلمان شہریوں کی کوئی عزت آبرو نہیں تھی۔ پاکستانی مسلمانوں کی جان و مال کے تحفظ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ویزا، پاسپورٹ پاکستانی مسلمان کو چاہے پکڑ کر تھانے لے جا سکتی تھی۔ میں نے کئی ایسے واقعات سنے تھے کہ بھارتی پولیس
किसी पाकिस्तानी मुसलमान को दिल्ली या किसी दूसरे शहर में पकड़ कर थाने ले गई और फिर इसका कुछ पता न चला तो वह कहाँ गायब हो गया। आमतौर पर भारतीय पुलिस ऐसे पाकिस्तानियों पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर इन्हें जेलों में बंद कर देती और इन पर इस कदर तशद्दुद किया जाता कि वो जेल में ही सिसक कर मर जाते। जब मुझे यकीन सा हो गया कि ये अधेड़ उम्र का नेहरू कट सदरी वाला हिंदू CID का आदमी है और मेरे पीछे लगा हुआ है, तो मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई थी। ये मेरा पहला रद्द-ए-अमल था। इसके साथ ही मैंने अपने ध्यान अपने खुदा की तरफ और फिर अपने मिशन की तरफ कर लिया। मेरा आधा खौफ दूर हो गया क्योंकि मैं जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान से अपने मिशन की तकमील के लिए निकला था और दिल में ये अहद करके निकला था कि टू बी कंटिन्यू।